بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا بغیر حق لم یر رایۃ الجنہ وإن ریحہ توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، درا حالے کہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ روایت ایک خاص پس منظر رکھتی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ بخاری میں اس کا رقم ہے 2946۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نظم قائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اس میں جب تک کوئی غیر مسلم رہا اور بہت دیر تک لوگ غیر مسلم کی حیثیت سے رہے، عرب سے باہر بھی نکلے تو وسعت ہوتی چلی گئی اور کئی اور جگہوں پر بھی معاہدے ہوئے۔ اس طرح کے معاہدے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بھی کیے گئے، اس وقت کے رواج کے لحاظ سے بھی کیے گئے۔ جب کوئی معاہدہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں نے کسی کو امان دے دی ہے اور ایک بار یہ طے ہو گیا ہے کہ اب یہ اور یہ شرائط ہیں جن کے تحت ہم ایک ہی ریاست میں یا ایک ہی جگہ یا ایک ہی وطن میں رہیں گے، اگر ان کی آپ تاریخ کو دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، یہود کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اسی طرح سے جیسے جیسے دعوت آگے بڑھی تو بہت سے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ خود صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک بڑا معاہدہ ہی کیا گیا۔ تو جب آپ معاہدے کرتے ہیں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی برابری کی سطح پر رہ رہے ہیں، دوسرے کو برتری حاصل ہے اور آپ نے اپنی حفاظت کے لیے معاہدہ کیا ہے، تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو بالعموم کوئی تعدی کم ہوتی ہے۔ لیکن جب نوبت وہ آ گئی کہ سرزمین عرب پر بھی غلبہ قائم ہو گیا اور مسلمانوں کو گرد و نواح میں بھی سیاسی برتری حاصل ہونا شروع ہو گئی، تو اب یہ سوال تھا کہ برتری کے زوم میں مسلمان کسی معاہد کے خلاف کوئی تعدی نہ کریں، یعنی جس نے آپ کے ساتھ زندگی کی ضمانت حاصل کی ہے، رہنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک شہری کی حیثیت سے کچھ حقوق مانگے ہیں اور وہ آپ نے دے دیے ہیں۔ اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا کہ کیا کیا پہلو اس وقت مقصود تھے، لیکن کسی بھی لحاظ سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی شرائط طے کر لیے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں خاص طور پر توجہ دلائی کہ تم چونکہ اس وقت برتری کے مقام پر جا رہے ہو، اور عربوں کے ہاں جس طرح کا قبائلی نظم تھا اس میں کسی نے آگے سے کوئی بات کر دی، کسی نے جواب دے دیا، اندیشہ تھا کہ لوگ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کی جسارت کی، من قتل معاہدن بغیر حق، کسی معاہد کو ناحق قتل کیا، یعنی ایک تو یہ نا کہ کوئی قانونی مسئلہ پیدا ہوا ہے، کسی نے جرم کیا ہے، حق کے مطابق کسی کی جان لی جا رہی ہے، جیسے کہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ دو صورتوں میں آپ جان لے سکتے ہیں، ایک یہ کہ قصاص میں کسی کو مارا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے فساد کو روکنے کے لیے اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے، تو یہ گویا حق کے مطابق اقدام ہے۔ لیکن اگر ناحق قتل کیا ہے تو فرمایا کہ یہ تم اس وقت برتر ہو، پیغمبر کے ماننے والے ہو، یہ خیال نہ کرو کہ یہ جرم معاف ہو جائے گا۔ لم یرے رایۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے، انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بات کہی کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اور بغیر کسی حق کے قتل کیا، اور پھر آگے واضح کر دیا ہے کہ حق دو ہی صورتوں میں قائم ہوتا ہے،
اس نے پوری انسانیت کے قتل کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر یہ وضاحت کی کہ یہ وہ جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں یخلد فیہ مہانہ، یعنی ہمیشہ کی جہنم آدمی کے مقدر میں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا اور جانتے بوجھتے قتل کر دیا، اس کا انجام وہی ہوگا جو کفر کا انجام ہے۔ تو مسلمان کا قتل، معاہد کا قتل، کسی عام آدمی کا قتل بڑے جرائم میں سے بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ کسی معاہد کو اگر ناحق قتل کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ وَإِنَّ رِيَّ تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 أَيَّامًا، درا حال ہے کہ اس کی خوشبو 40 عامہ، معاف کیجیے گا، درا حال ہے کہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ شخص جو کسی معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کی ریاست کا شہری بنا ہو، وہ اب معاہد کہلاتا ہے۔ کوئی شرائط طے ہوئیں، آپ نے اس کو یہ موقع دے دیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ آج کے زمانے میں تو قومی ریاستیں ہیں اور لوگ آپ ان کے شہری ہیں، لیکن یہ کہ اس زمانے میں تو حاکمانہ طریقے سے شہریت دی جاتی تھی۔ اس وقت بھی یہ ہے کہ قومی ریاستوں میں بھی آپ کسی شخص کو باہر سے جب وہ آتا ہے تو شہریت ہی دیتے ہیں، یہ ایک نوعیت کا معاہدہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو کسی معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کی ریاست کا شہری بنا ہو، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاہدات کی اسلام کے سیاسی اخلاقیات میں کیا اہمیت ہے اور ان سے روگردانی کے نتائج قیامت میں کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں کہ تم اپنے اسلام کی برتری میں اور اس کے زوم میں یہ خیال کرو کہ تمہارے لیے تو جنت خاص ہو گئی ہے اور اب تم جس کے ساتھ جو ظلم بھی کر سکتے ہیں کر لو۔ تو خاص طور پر ذہن میں رکھو کہ اگر کسی معاہد کے خلاف جس نے تمہارے ہاں پناہ لی ہے یا تمہارا شہری بنا ہے یا تمہارے ساتھ شریک ہوا ہے اور تم سے کوئی شرائط طے ہو گئے ہیں، اگر تم نے خلاف ورزی کر کے اس کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر جنت سے اتنا دور پھینک دے گی کہ اس کی خوشبو بھی تم تک نہیں پہنچے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلوب ایک طرح کے مبالغے کا اسلوب ہے، جس سے یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے کتنے برے نتائج ان کے لیے نکلیں گے۔ ایسا ہی ایک مضمون بعض اور روایتوں میں بھی آیا ہے جن کی سند پر تو اگرچہ کچھ کلام ہے، لیکن بات ٹھیک ہے جو ان میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی معاہد کے ساتھ مسلمان بدعہدی کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر کے اس کی خلاف ورزی کریں گے، کسی کو اپنے ہاں شہریت دے کر اس کے حقوق پامال کریں گے، تو فرمایا کہ اگر دنیا میں اس کو انصاف نہ مل سکا تو قیامت میں جب وہ اپنا استغاثہ پیش کرے گا تو میں محمد الرسول اللہ اس کی طرف سے اس کے مقدمے کا وکیل ہوں گا۔ تو یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اخلاقیات کا تعلق صرف آپ کے انفرادی زندگی کے معاملات سے نہیں ہوتا، بلکہ اخلاقیات سب سے بڑھ کر اجتماعی اور سیاسی اخلاقیات ہیں جو قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیڈروں میں معاہدات ہوتے ہیں، قوم کے ساتھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور اپنے کوئی آدرش نصب العین کوئی بات کہہ کے کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سب معاہدات ہیں۔ ان معاہدات کو اسلام میں، ہمارے دین میں غیر معمولی تقدس حاصل ہے۔ یہ وہ معاہدات ہیں کہ جن کی حرف بحرف پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی موقع کے اوپر اس کی خلاف ورزی ناگزیر ہو جائے تو کھلے طریقے سے آئیے، اپنی بات کہیے، دوسرے کو متنبع کیجئے، اس کو موقع دیجئے، اس کے بعد ہی آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ کسی معاہدے سے نکل سکیں۔ یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا کہ بس ایک امنگ آئی اور آپ نے کہا کہ ہم نے تو منہ پھیر لیا اور جو کچھ کہا تھا اس کو اگل کر پھینک دیا۔ تو معاہدات کے بارے میں اسلام کی اخلاقیات یہ ہے، خاص طور پر وہ معاہدات جو قومی سطح پر، سیاسی سطح پر کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔